جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں. تیری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، سب سے پہلے میں مسجد ہادہ کے امام و خطیب حافظ عمر صاحب سلمہ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے ذمہ دار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ مجھے موقع دیا کچھ بولنے کا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے. میرے دوستو، دن ہو یا رات ہو، مہینہ ہو یا سال ہو، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے آج کی رات شب برات ہے، برات کی رات ہے. اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، رحمت والی رات. اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، برکت والی رات. تو میرے دوستو، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میں شب برات پر اور اس کی عظمت پر اور اس کی فضیلت پر گفتگو کرنے سے پہلے، یہ رات جس مہینے میں آتی ہے، یہ شب برات جو ہے، برات والی رات، یہ شعبان المعظم میں آتی ہے. خود اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے ہوں. ہاں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے شعبان المعظم اور رمضان کے مہینے کا لگاتار روزہ رکھا ہے. آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں خود دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، خوب کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. میرے دوستو، یہ رات اللہ نے ہمیں اس حالت میں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے ہوش و حواس درست ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ لمحہ
اور یہ موقع اور یہ برکت والی رات اور یہ رحمت والی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جود و سخا کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو بندہ بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 راتیں آسمان والوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، خوشی کی رات ہوتی ہے، مسرت کی رات ہوتی ہے، جیسے زمین پر بسنے والوں کے لیے 2 دن خوشی کے دن ہوتے ہیں، عید کے دن ہوتے ہیں، جسے ہم لوگ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ایسے ہی جو آسمان میں فرشتے ہیں ان کے لیے بھی 2 راتیں خوشی کی رات ہوتی ہے، مسرت کی رات ہوتی ہے۔ وہ رات ایک تو شب برات ہے، برات والی رات ہے، اور دوسری رات شب قدر والی ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عاشرے میں شب قدر جو رات آتی ہے، یہ رات بھی فرشتوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، یقیناً یہ رات بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، مجسمہ رشد و ہدایت، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار حدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کراتے ہیں، شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھ لیتا ہے اور 1/3 امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 14ویں رات میں اپنی امت کے لیے شفاعت کی درخواست کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ پھر 1/3 امت کی بخشش قبول فرماتے ہیں۔ پھر شعبان کی 15ویں شب، جو شب ابھی ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتیوں کی سفارش قبول فرمائی اور سب کی مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے، سجدے میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام آتے ہیں، فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے۔ آپ سر اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اسے خوشخبری ہو جس کو اس رات میں رکوع کی توفیق ہوتی ہے۔ دوسرے دروازے پر دوسرا فرشتہ کہتا ہے اسے مبارک ہو، خوشخبری ہو جو اس رات میں سجدہ کرتا ہے۔ تیسرے دروازے پر تیسرا فرشتہ کہتا ہے اسے مبارک ہو اور اسے خوشخبری ہو جو اس رات میں اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اللہ کو منا لیتا ہے۔ اور 5ویں دروازے پر 5واں فرشتہ کہتا ہے کہ اسے خوشخبری ہو، مبارک ہو جو اس رات میں ذکر کرتا ہے۔ 6 دروازے پر 6واں فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو جو اس رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ 7ویں دروازے پر 7واں فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو جو اس رات میں قیام کرتا ہے۔ اور 8ویں دروازے پر 8واں فرشتہ کہتا ہے بہت ہی مبارک ہے وہ لوگ، بہت ہی خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو اس رات میں اللہ سے مانگتے ہیں
اور اپنے لیے مغفرت کراتے ہیں اور اللہ سب کی مغفرت قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، یہ اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ رات کیسی رات ہے؟ یہ رات رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، فقوموا لیلہا، رات میں قیام کرو، رات میں عبادت کرو، رات میں اللہ کو مناؤ، رات میں قرآن پڑھو، ذکر کرو، رو، گڑگڑاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اگلے دن یعنی کل کا دن جو منڈے ہے، پیر کا دن ہے، اس کے اندر روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے۔ آدمی چھوٹے عمل کو اپنائے گا تو بڑے عمل کی توفیق ہوگی۔ ایک آدمی سنت کو حقیر سمجھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پھر اس سے واجب چھوٹ جایا کرتی ہے، اور جب واجب چلی جاتی ہے تو پھر وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی نفل کا اہتمام کرتا ہے، سنت کی اسے توفیق ہوتی ہے، اور جس کو سنت کی توفیق ہوتی ہے اس کو واجب کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کو واجب کی توفیق ہوتی ہے اس کو فرض کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگلا دن جو مستحب عمل ہے روزہ رکھنے کا، ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ میری، آپ کی اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے ایک تو رات میں عبادت کرنا ہے، جاگ کر کے عبادت کرنا ہے۔ جاگنا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ہوٹلوں کو آباد کریں، اور جاگنا ہے اس لیے نہیں کہ ہم گھومتے پھرتے رہیں، اور جاگنا ہے اس لیے نہیں کہ ہم گاڑی سے ایک دوسرے سے ریس لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں، مسلمان اسی لیے برباد ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، سنت کو چھوڑا ہے۔ نبی نے فرمایا اس رات میں عبادت کرنا ہے تو ہم کو عبادت کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو اللہ نیکیوں کی توفیق دے اس رات میں کرنا چاہیے، اور اس نیت سے کریے پتہ نہیں یہ رات میری آخری رات ہے، ہو سکتا ہے مجھے ملے نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، حدیث میں ایک لفظ آتا ہے صلاۃ مودع، کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے اس نیت سے پڑھتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو۔ جب آدمی اس احساس کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کے، اور اس فکر کے ساتھ، اور اس لگن کے ساتھ کہ یہ میری آخری رات ہو سکتی ہے، بتائیے وہ آدمی کتنی انہماک کے ساتھ، کتنا جذبے کے ساتھ، اور کتنے شوق کے ساتھ وہ جو ہے عبادت کرے گا۔ اس لگن کے ساتھ ہم کو عبادت کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کا آسمان پہلا آسمان ہے، عرش سے پہلے آسمان پر آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ یہ ندا دیتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں، أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، ہے کوئی رزق لینے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ اللہ یہ آواز دیتے ہیں، أَلَا مُبْتَلًا فَوْعَافِيهِ، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے والا کہ اگر وہ مجھ سے مانگے گا اور مجھ سے میرے سامنے روئے گڑگڑائے گا، میں اس کی تکلیفوں کو اور اس کے طرح طرح کی چیزوں کو، گھبراہٹ کو، پریشانیوں کو
میں بدل دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ. میرے دوستو یہ رات مانگنے کی رات ہے, یہ رات عبادت کی رات ہے, یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے. جب مانگیں گے اللہ ضرور ہماری مغفرت کریں گے, لیکن اس عظیم الشان رات میں بھی اللہ تعالی چند لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے. سب سے پہلا شخص وہ ہے جس نے شرک کیا. شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے. قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے, جس کے گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے, لیکن مشرک کی, غیر مسلم کی کسی بھی حال میں بخشش ہو نہیں سکتی. میرے دوستو یہ رات عظمت والی رات ہے. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ ہے. ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رازق اللہ ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, احکام خدا بندی پر چلنے والے ہیں, شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا تقاضا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس سے بھی مانگتے ہیں, اس سے بھی مانگتے ہیں, اس سے بھی مانگتے ہیں, یہ نہیں ہے. سورج کو بھی ہم معبود کہیں, پتھر کو بھی ہم معبود کہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا خالق, ہمارا مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کلمے کا مطلب سمجھا, کلمے کا مفہوم سمجھا. وہ تھوڑے بھی ہوتے تھے, 1000 پر غالب آ جایا کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ایمان کے پختہ اور مضبوط ہونے کی وجہ سے. آج ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا, اپنے دل میں عقیدہ خداوندی کو پیوست نہیں کیا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, یہ سمجھنا اور یہ کہنا جو چیزیں ہمارے پاس ہے, یہ بستر کیا, یہ مسہری کیا, یہ پلنگ کیا, یہ برتن کیا, گھر میں جتنی چیزیں ہیں اور گھر میں جو اللہ شفا دیتے ہیں اور گھر میں جس کو بیماری لگتی ہے, سب اللہ کی طرف سے ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. مجھے بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور صحت دینے والا بھی اللہ ہے. اگر یہ عقیدہ ہوگا اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عقیدہ بتلائیں گے تو یقیناً ہمارا ایمان پختہ ہوگا. ورنہ آہستہ آہستہ بچے کے اندر شرک کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے, جس کے کوئی اولاد نہیں ہے, نہ لڑکا ہے, نہ لڑکی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے. اللہ تنہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, یگانہ ہے. اللہ کا ہمسر اور اللہ کے برابر اور اللہ کے مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ تنہا ہے, اللہ کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کا ہمسر اور مقابل بھی کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ بتلایا, ایمان مفصل ہم جانتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیا مطلب ہے؟ یہ ایمان مفصل ہے. میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر,
مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ غیر مسلموں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے انسان اس دھرتی پر جیسا کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکی کرنے والے کو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، برائی کرنے والے کو، بری نیت والوں کو اس کے ساتھ اللہ اسی طرح کا انجام فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ رات رحمت والی رات ہے، لیکن مشرک کی، کافر کی، غیر مسلم کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو مجھے یہ بتلانا تھا، دوسری جس کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو ان کی اور خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہیں، حقیقی رب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ماں باپ یہ رب مجازی ہیں، دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ذکر کیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسانات کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے تھوڑا وقت نہیں گزرتا بچہ اپنے والدین کے حسن سلوک کو، احسان کو بھول جاتا ہے۔ وہ ماں جو مشقت کو جھیل کر، پریشانیوں کو جھیل کر اور اپنے خون کو دودھ کا جوہر بنا کر پلائی تھی، وہ ساری چیزیں منٹوں سیکنڈوں میں بھلا دیتا ہے۔ ایک صحابی آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اس کے بعد سب سے بہتر عمل ہے۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، اس کو اختیار کرو یا اسے ضائع کر دو۔ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ ایک وقت آئے گا دوست کی قدر ہوگی، باپ کو دھکا دیا جائے گا، بیوی کی قدر ہوگی، ماں کی نافرمانی ہوگی۔ آج اپنی آنکھوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی یہ پوچھتا ہے اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اگر وہ ظلم کرے، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے والدین ظلم کریں پھر بھی ان کے ساتھ تم حسن سلوک طریقے پر پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ماں باپ کیا چیز ہے؟ ہم نے اپنے ذہن سے اس کو گوا دیا، بھلا دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کو جو شخص محبت کی نگاہ سے دیکھے گا ایک حج مقبول اور ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص
100 مرتبہ دل میں محبت کی نگاہ والدین پر ڈالتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا 100 حج مقبول کا اس کو ثواب ملے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں کا کہنا ہے، اگر دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے تو والدین کی خدمت کرو، اور اگر علم چاہیے، علم میں مقام چاہیے تو اپنے استاد کی عظمت اور اپنے استاد کی قدر کرو۔ لیکن میرے دوستو، میں بہت دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ یہ دنیا سدا گنبد کی ہے، جیسا کہو گے ویسا سنو گے۔ آپ گنبد میں بولیے آمین تو آواز پلٹ کر آئے گی آمین، آپ گنبد میں پائپ میں بولیے خالد، آواز پلٹ کر آئے گی خالد۔ یہ دنیا سدا گنبد کی ہے، جیسا کہو گے ویسا سنو گے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو گھر کے اندر سے مار کر کے مارتے مارتے صحن میں لے آتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا اب چھوڑ دو، میں نے بھی اپنے ابا کو مار کر یہاں تک ہی لایا تھا۔ اس نے جیسا کیا اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ اور ثواب کا معاملہ، عذاب کا معاملہ تو آخرت تک اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جس کا کچھ نہ کچھ حصہ اور کچھ نہ کچھ عذاب دنیا ہی میں چکھا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کو تکلیف دینے کا عذاب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر والدین کی شکایت کرتا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں اور یہ میرے ابا جو ہیں میرا سارا پیسہ اور میرا سارا روپیہ لے لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ جب بچے نے شکایت کی اپنے والد کی کہ میرے ابا جو ہیں سارا پیسہ جو میں کماتا ہوں وہ سارا پیسہ لے لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے والدین کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ بچہ بلانے جاتا ہے ابا کو۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچے کے والد آ جائیں تو ان سے ذرا وہ اشعار پوچھئے جو ابھی اشعار ان کے ذہن میں ہیں، ابھی کسی کے سامنے کہے نہیں ہیں۔ خیر بچہ باپ کو بلانے جاتا ہے، باپ آ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ جو یہ کماتا ہے سارا کا سارا پیسہ آپ لے لیتے ہیں، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ والد صاحب کہتے ہیں ماجرا یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس بچے سے پوچھئے میں اس کا روپیہ لے کر پیسہ لے کر کہاں خرچ کرتا ہوں؟ خود اس کی ماں پر خرچ کرتا ہوں، اس کے پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، خالہ پر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کہیں اور خرچ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لی، ای فرمایا، ای کا مطلب ٹھنڈی سانس لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حقیقت معلوم ہو گئی۔ اتنا بولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد سے کہتے ہیں وہ اشعار کیا ہیں جو ابھی آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ نے ابھی کسی سے کہے نہیں ہیں۔ والد بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم؟ دوبارہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ یہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مجھے تو پہلے ہی سے یقین تھا کہ آپ نبی ہیں، ابھی میں نے یہ اشعار کسی کے سامنے نہیں کہے، آپ کو معلوم ہو گیا، میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا وہ اشعار کیا ہے؟ والد نے وہ اشعار سنائے، غزوتک مولودا وعدتک یافعا، کہ بچپن میں نے تجھے غذا دی، جوان ہونے تک تجھے پالا پوسا، بچپن میں کبھی بیماری لگتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیماری مجھے لگی ہے، راتوں رات نہ ماں سوتی تھی نہ میں سوتا تھا، کبھی یہ ہاسپٹل کبھی وہ ہاسپٹل، ہم لوگ چکر لگایا کرتے تھے۔ افسوس اگر تجھ سے والد ہونے کا حق ادا نہ ہوا تو کم سے کم میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر لیتے جیسا ایک پڑوسی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
یہ اشعار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو بھگایا اور فرمایا انت ومالک لابی، جاؤ تم اور تمہارا سارا روپیہ تمہارے والد کے لیے. کیا والد کا مقام ہے. آج بچہ چند کوڑی اور چند پیسے کماتا نہیں ہے، اس کے پر آ جاتے ہیں، ماں باپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا. سننے میں یہاں تک آیا ہے میرے دوستوں، یہ برکت والی رات ہے، سن لیجئے، دیکھنے میں سننے میں یہاں تک آیا ہے کہ لوگ اپنے والد کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں، جس کا اپنا گھر ہے اسی کو چلتا کر دیتے ہیں. کتنی بڑی سخت وعید ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، صحابہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ سوچ کر کے صحابہ تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کیفیت بتلائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کے حضرت علقمہ کے والدہ کو بلا کر لاؤ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بوڑھی تھی، بیچاری کمزور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پیغام بھیجا کہ علقمہ کی والدہ سے کہو یا تو وہ خود لکڑی کے سہارے آئے یا میں خود ان کے پاس جاؤں گا. جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یہ بات سنی کہ نبی بلا رہے ہیں، لکڑی کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور جب لکڑی کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ علقمہ کیسے آدمی ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ کہتی ہیں علقمہ بہت اچھے آدمی ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. ہاں ایک گڑبڑی ہے، وہ گڑبڑی یہ ہے بیوی کی بات کو مقدم رکھتا ہے، بیوی کی بات کو آگے رکھتا ہے، میری بات کو ٹھکرا دیتا ہے، میری بات کو پیچھے رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیز ہے جو علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہونے دے رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی والدہ اپنے بچے کو معاف کر دو. دل دکھا ہوا تھا، فرمایا میں معاف نہیں کرتی. پھر کہا میں معاف نہیں کرتی، پھر کہا میں معاف نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑی لاؤ، لکڑی جمع کرو اور اس کو جلاؤ، اور اس لکڑی کے اندر، اس آگ کے اندر میں علقمہ کو ڈالوں گا. ظاہر سی بات ہے ماں ہوتی ہے، ماں کیسے یہ برداشت کر سکتی کہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھے. یہ جب صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. چنانچہ ادھر والدہ نے معاف کیا، ادھر دو صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت علقمہ کا کیا حال ہے. وہ دو صحابی ابھی گھر کے چوکھٹ پر قدم رکھتے ہیں اور زبان سے کلمہ ادا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر علقمہ کی والدہ نے معاف کیا، ادھر زبان سے کلمہ ادا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین و انصار کی جماعت سنو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اگر تمہاری والدہ تم سے ناراض ہو. والدہ کا یہ مقام ہے، والدہ کا یہ مقام ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ والدہ ہے، یہ والد ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر فرمایا اس کے بعد کس کی خدمت کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر فرمایا کس کی خدمت کروں؟ تیسری مرتبہ بھی فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کس کی خدمت کروں؟ تو چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کی خدمت کرو. ماں نے 3 مصیبتیں ایسی جھیلی ہے جس کا علم باپ کو نہیں ہے. ایک درد ذہن کی تکلیف ہے، ایک ولادت کے وقت کی تکلیف ہے، اور ایک جو بچپن کے زمانے میں وہ دودھ پلاتی ہے اس کی تکلیف ہے.
یہ 3 مصیبتیں ماں جھیلتی ہے، باپ نہیں جھیلتا، اس لیے ماں کا مقام باپ سے بہت اونچا ہے۔ آخر ہم اور آپ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے واقعہ نہیں سنا؟ وہ اپنے گھر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے، دیکھ لیتے، ایمان کی حالت میں ملاقات کر لیتے تو کیا بن جاتے؟ صحابی بن جاتے۔ کون؟ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گھر سے چلنے لگے، معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ حضرت اویس سے کہو کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے، ان کی والدہ بوڑھی ہے، میرے پاس نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کیا مقام ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، حج کے موقع پر ایک آدمی ایسا ایسا ہوگا، پورا نقشہ بتا دیا، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، نماز کے بعد جب اس سے تم ملاقات کرو تم ان سے دعا کروانا، اس لیے کہ اویس کرنی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ مرتبہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آج ہم ٹھکرا دیتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کو گالی دے دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن نے تو یہ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کہ تم اسے اف تک نہ کہو، تم اسے اف تک نہ کہو، وہ بھی نہ کہو، جو کہے وہ سن لو۔ ماننے میں ہمارے لیے جو ہے عزت ہے، نہ ماننے میں رسوائی ہے۔ ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب ماں کا انتقال ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی، ہم یہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا پوسا جوان کیا۔ یہ دعا کرنا چاہیے، اور جتنا موقع ملے اس کو غنیمت جان کر کے اس کو گوانا نہیں چاہیے۔ یہ رات جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، جو رحمت والی رات ہے، جو نافرمان اپنے والدین کا ہوگا، اس رات میں وہ چلاتا رہے، گلگلاتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ اس کی بھی دعا نہیں سنتے ہیں۔ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ ہم چند روزہ زندگی کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، اس میں بھی ہم اس سے ناراض اس سے ناراض، پوری زندگی جو ہم کینہ کپٹ رکھ کر کے نفرتوں میں اور بربادیوں میں اور تکلیفوں میں اور مصیبت میں اور جھنجٹ میں اور ٹینشنوں میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اس رات میں اللہ تعالی رشتہ توڑنے والے کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، گھر جھنڈ بن چکا ہے، ہر کوئی کسی سے ناراض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کر کے گئے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تو رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو۔ آج ہم رشتوں کو جوڑ نہیں رہے، آج ہم جو ہے نفرتوں کا ماحول ہمارے اندر بنا ہوا ہے، رشتوں کو ہم توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہر گھر میں دیکھیے کوئی نہ کوئی کسی سے ناراض ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ہمارے اندر صلہ رحمی کا جذبہ ہوگا، ارے ناراضگی ہو گئی، تھوڑے وقت کے لیے تھی، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو جو ہے بہت لمبے عرصے تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ چیز تو جہالت میں تھی، زمانے جاہلیت میں تھی کہ اگر پہلے کوئی ناراض ہوتا اور لڑائی ہوتی تو وہ لڑائی 100 برس تک چلا کرتی تھی۔ اگر ہمارے درمیان اگر اس طرح کی کچھ بات ہو جاتی ہے، معاملے کو صاف کر لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اللہ اس کو بلندی پر بٹھاتے ہیں۔ معاف کرنے میں عزت کسی کی نہیں جاتی۔ بسا اوقات دو بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی، ہم یہ سوچتے ہیں ہم اس سے کیوں معافی مانگنے جائیں، وہ ہمارے قدموں میں آئے۔ یہ صفت نبی کی ہے ہی نہیں۔ نبی کی صفت یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ معاف کریں گے، معافی کی صفت آئے گی تو یقیناً اللہ ہمیں مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو رشتہ توڑے تم رشتوں کو جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے کون کس کے ساتھ گڑبڑی کس قدر کر رہا ہے، آنکھ سب کی بند ہونے والی ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے، پھر وہاں جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کا انصاف والی کرسی جب اللہ بیٹھیں گے اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے صاف ستھرے طور پر زندگی گزارنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بالکل ایک اچھے ماحول میں اور ایک اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، رسپیکٹ دیں گے، رسپیکٹ لیجئے، عزت دیجئے، عزت لیجئے، ہر طرح کی صفت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یاد رکھیے جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر کسی کو معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ ظلم کے در پہ نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں کینہ کپٹ رکھنے والے کو، نفرت کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا، اس کی اس کو سنانے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو کینہ کپٹ رکھتا ہے اور اپنے دل میں نفرتوں سے بالکل بھر دیا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، جو آپ کی شریعت ہے، جو آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو کام کر کے گئے ہیں، اسی راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ صحابہ کے راستے سے ہٹ کر، نبی کے راستے کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کے راستے سے ہٹ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ خلاف پیغمبر کسے لا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، اگر پیغمبر خدا کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی زندگی گزارے گا کبھی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ رات اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے یہ میری رات ہو سکتی ہے، آخری رات ہو، ملے نہ ملے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جو پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، دنیا کے لطف لے کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، آخرت بنانے کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ہم لوگ ویٹنگ روم میں ہیں، یہاں آخرت کی کھیتی کرنا ہے، جیسا کریں گے آخرت میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے جو جیسا عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، قدم قدم پر ہمارا امتحان ہونا ہے۔ کس کا امتحان ہوگا؟ نماز وقت پر پڑھتے ہو یا نہیں؟ ہم نے طرح طرح کی رات رکھی تھی کہ اس رات میں بندہ مجھ سے مانگ لے گا، میں معاف کر دوں گا، مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ زکات دی تھی یا نہیں دی تھی؟ نیک کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، قدم قدم پر یہاں ہم کو آزمایا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل خانے میں آدمی ہر طرح آزاد نہیں ہوتا، جس وقت جو کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس دنیا میں ہم جو چاہے نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، زنا نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اگر خواہشات نفسانی پر کنٹرول کریں گے اور اپنے آپ کو بالکل باندھ دیں گے، ہم کو نیک کام کرنا ہے، غلط راستے پر چلنا ہی نہیں ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کے اندر خواہشات نفسانی کو مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جس رات میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ یہاں 3 عمل اس رات میں ثابت ہے۔ ایک تو پہلی چیز جو میں نے بتلائی کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں یہ برات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے۔ یہ برات کی رات ہے۔ ایک تو اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ اس رات میں آپ عبادت میں کیا کر سکتے ہیں؟ عبادت میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریے، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح آدھا گھنٹے میں آپ کی نماز ہو جائے گی اور آپ کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر ہم اور آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں اور عبادت کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات اور تیسری شب برات آج کی رات یعنی 15ویں شب کی رات جاگ کر کے عبادت کر کے گزارے گا، اس دن جس دن تمام دل مر جائیں گے اس دن اس انسان کا دل نہیں مرے گا، یعنی وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانے سے ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہیں اللہ کو منانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بہانے سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک بندے کو بلایا جائے گا، نام اعمال اس کا کھولا جائے گا، معلوم ہوگا اس کا پورا نام اعمال کالا ہے، کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ پچھتائے گا، اب تو گیا کام سے، اب تو میرا کچھ ہو نہیں سکتا، کچھ بھی نیکی میرے نام اعمال میں نہیں ہے۔ وہ جائے گا پچھتاتے پچھتاتے، اللہ بلائے گا ادھر آؤ، تمہارا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان بندہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جنازے میں تم شریک تھے، اور جنازے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی قبر پر ایک مٹھی مٹی اخلاص کے ساتھ تم نے ڈالی تھی، آج اسی اخلاص کی بدولت میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ ایک بلی ٹھنڈی رات ہوتی ہے، سرد والی رات ہے، بلی ٹھٹر رہی ہے، ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے، لحاف میں ہے، اس بلی کو اپنے کمبل میں لے لیتا ہے۔ پھر جب وہ بلی صبح جاتی ہے تو دعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ تیرا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے کہ تم نے جو بلی کے ساتھ رحم دلی کا کام کیا تھا، اور اس بلی نے جو دعا تھا اسی بلی کی بدولت، دعا کی بدولت میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن تم نے اخلاص کے ساتھ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن تم نے زبان سے یہ اقرار کیا تھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آج اسی کلمے کی وجہ سے میں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ انسان اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے، ذکر سے پر رکھے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرتا رہے، اور ذکر کے اندر بہت سارے کلمات ہیں۔ یہ زبان جو ہے، اس زبان کو جتنا اچھے کاموں میں استعمال کریں گے آپ اتنا ہی مبارک اللہ کی نگاہ میں ہوں گے۔ یہ زبان بہت قیمتی ہے۔ جب صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں، جتنے اعضاء ہیں، چاہے پیر ہو، ہاتھ ہو، پیٹ ہو، ناک ہو، آنکھ ہو، سر ہو، یہ سارے کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے زبان اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو مجھے ضمانت دے دے زبان کی اور دو راہوں کے درمیان شرمگاہ کی، ضمانت دے دے کہ اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، میں اپنی ذمہ داری پر کل جنت میں اسے داخل کراؤں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند نصیحتیں فرمائی، فرمایا اے عقبہ میں چند نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تم ان نصیحتوں پر چلو گے تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔
وہ چند نصیحتیں کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول سے پوچھا ما نجات المؤمن یا رسول اللہ، مومن کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ناپ تول کر کے زبان کو صرف کرو، اسی زبان سے ہم کلمہ بھی پڑھیں، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کریں، اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کریں، اور اسی زبان سے کسی کو ہم گالی دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رات چلی جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن چلا جاتا ہے تو رات آتی ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس دل کے اندر یا تو نفرتیں آئے گی یا نورانیت آئے گی۔ یاد رکھیے اگر ہم نورانیت کو بھرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اگر ہم نے اس برتن کو گندا کر دیا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جو یہ بات نبی نے جو نصیحت فرمائی، اپنی زبان کو تول کر کے اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہی زبان ہے، انسان دو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، دو کلمہ پڑھتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی زبان سے گھر میں فتنے اور فساد 2 منٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں، اسی زبان سے آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحت کی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ہم لوگ مبارک والی رات میں بیٹھے ہیں، عبادت والی رات میں بیٹھے ہیں، مبارک مجلس لگی ہوئی ہے، مبارک محفل لگی ہوئی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے، میرے آپ اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کو ہم سن رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے جو یہاں پر خطیب بیٹھ کر بیان کر رہا ہے ان کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں گے، تبھی جا کر کے ہم کو کامیابی ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تم کو جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ آدمی کا امتحان تو تبھی ہونا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی خاطر تڑپایا گیا، صہیب رومی کو تڑپایا گیا، عمار بن یاسر کو تڑپایا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپایا گیا، لیکن وہ دین پر ثابت قدمی انہوں نے اختیار کی، دین پر جمے رہے۔ یہی اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں، ہم اپنے دین کو نہ بیچیں، حالات کیسے بھی ہوں، رات کیسی بھی ہو، صبح تو ضرور ہونی ہے۔ اس لیے حالات کیسے بھی آئیں، اپنے ایمان پر ہم کو ثابت قدمی اختیار کر کے دکھانا ہے۔ اور دوسری چیز نبی نے فرمایا، لا تترک صلاۃ متعمدا مکتوبہ، جان بوجھ کر کے فرض نماز مت چھوڑنا۔ ایک تو یہ ہے کہ عذر ہو گیا، بارش ہو گئی، دشمن کا خوف ہے، کوئی بھی عذر ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ صف اول کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں گے، اللہ جماعت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، نماز کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس رات میں جو شرابی ہے، کبابی ہے، شراب پینے والے ہیں، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا جو نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جو رشتہ ناتا توڑتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، شراب جو پینے والا ہے اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ آج ہمارا مسلمان جہاں بہت ساری چیزوں میں لگا ہوا ہے، وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلم شراب کی لائن میں ہیں تو ڈھیر سارے مسلمان وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنی خطرناک سخت بعید ہے، جتنی برائی، جتنی مذمت شراب کی گئی، اس سے زیادہ کسی اور کی برائی اتنی شدت کے ساتھ قرآن میں بیان اور حدیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے انسان کی عقل معاف ہو جائے، ختم ہو جائے،
تو وہ اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دے, اللہ کی نماز بھی چھوڑ دے, روزہ بھی چھوڑ دے, وہ تو یہ گڑبڑی کرنا چاہتا ہے. اور قرآن خود کہتا ہے جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ شرابی نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر میں بیٹھا ہو, اس کو روک دیا جاتا ہے. اور اگر شراب کا کوئی قطرہ یا اس کی بو بھی ہوگی 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. اور اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا, مسلمان تھا, شراب پیا, بو اس کے اندر موجود تھی, مر گیا, تو کفر کی حالت میں مرے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور حدیث سنا رہا ہوں. کتنی سخت وعید ہے. آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج مسلمان جو پہلے تھوڑے سے عمل کر کے بہت ساروں پر بھاری ہو جایا کرتے تھے اور سب سے آگے مانے اور سمجھے جاتے تھے, کہاں چلے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا اسمہ لا یبقى من الاسلام الا رسمہ. آپ نے فرمایا مسلمان نام کے رہ جائیں گے. مسلمان کا کام کیا ہے, مسلمان کے فرائض کیا ہیں, مسلمان کے شرائط کیا ہیں, مسلمان کن چیزوں کا پابند ہے, مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, مسلمان نام کا رہ جائے گا کہ ہمارے گھر میں سب مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, کام کیا ہے کچھ پتہ نہیں. پھر ہمارے کام کیسے ہیں؟ جیسے غیر مسلم کے, وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی شراب پی رہے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتا ہم بھی نماز نہیں پڑھتے, وہ جھوٹ بولتا ہے ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں, تو فرق کیا رہ گیا؟ مسلمانی در کتاب مسلمان گو. مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کتاب میں دفن ہے یہ کہ مسلمان کے فرائض شرائط کیا ہے, بس مسلمان نام کے کہنے کے ہیں. آج وہی دور چل رہا ہے. یہ سب قرب قیامت کی علامت میں سے ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے, ہم یہاں اپنی توفیق سے نہیں خدا کی توفیق سے بیٹھے ہیں. اللہ نے توفیق دیا, ہم سن رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, اور اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے. لیکن یاد رکھیے, انسان جو بھی عمل کرے اور انسان جو بھی کام کرے اس کے اندر دکھلاوا ریاکاری ذرہ برابر نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. حدیث میں صاف صاف فرمایا گیا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. قربانی کے موقع پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. ہرگز اللہ کے پاس تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے. کس جذبے کے ساتھ, کس اخلاص کے ساتھ تم یہ قربانی پیش کر رہے ہو؟ میرے دوستو, اللہ کی نگاہ میں قدر اور عظمت اخلاص کی ہے. ہم جو بھی کریں اخلاص کے ساتھ ہو, اس کی صورت کیسی بھی ہو, اگر دل میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں, اللہ ضرور ہماری بخشش فرمائے گا. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی زمزم کے پانی سے وضو کرتا ہے. زمزم کا پانی دنیا کے تمام پانی میں سب سے عمدہ اور سب سے متبرک اور سب سے بابرکت پانی ہے. صورت اچھی ہے, اور وہ نماز پڑھتا ہے خانے کعبہ کے بالکل سامنے. ہم تو کعبہ کی طرف ہے اور وہ آدمی بالکل خانے کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے. صورت کتنی اچھی ہے. وضو کر رہا ہے کس سے؟ زمزم کے پانی سے. اور کھڑا کہاں ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ بالکل خانے کعبہ کے سامنے. لیکن نماز اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو اوپر نہیں اٹھاتے بلکہ نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں, کیونکہ صورت اچھی ہے, نیت خراب ہے. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا, دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. ایک وہ آدمی گھر سے نکلتا ہے, کسان ہے, کھیتی باڑی میں اپنا ہل چلاتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے, مسجد دور ہے, نہیں جا سکتا, وہاں پاس میں گدلا پانی, بہت صاف پانی نہیں ہے, ایسا پانی ہے جس سے وضو ہو جاتا ہے, اسی پانی سے وضو کر لیتا ہے. صورت خراب ہے.
نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا، بہت دور مسجد ہے، مصلی بچھاتا ہے اور وہیں نماز پڑھ لیتا ہے، صورت خراب ہے۔ لیکن وہ اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، تو اللہ اس نماز کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی صورت اچھی، نیت خراب، اس کی صورت خراب، اس کی نیت اچھی۔ اللہ اسی طریقے سے ہم سب کو نوازتے ہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دکھلائے، بھائی ہم کس کو دکھلائیں گے؟ ریاکاری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، ہمارا اٹھنا ہو اللہ کے لیے، ہمارا چلنا ہو اللہ کے لیے، ہمارا کھانا ہو نبی کے طریقے پر، ہمارا ہر کام اور ہر عمل نبی کی سنت کے طریقے پر ہو۔ ہم کو کسی سیٹ کو یا بادشاہ کو یا رعایا کو یا حاکم کو ہم کو دکھلانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے یہ عمل کیا تو گویا کہ ہم نے نبی کے طریقے کو اختیار کیا، ہم نے نبی کی سنت کو اختیار کیا۔ اور نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو جتنی باتیں کہی گئی، ہمارا جو ہے ساتھی سنگت بھی خراب ہے، ہمارا رہنا سہنا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ہم جو ہے اچھے عمل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھنا چاہیے، ہمارا دنیا کے اندر جیسا دوست ہوگا، جیسا ہم ساتھی کو اپنائیں گے، ہمارے اندر بھی وہی صفت پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی وہی صفت پیدا ہوگی۔ اسی لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا خراب کر دے گی۔ ایک مٹی کی ڈھلی اور ٹھیکری غسل خانے میں پڑی ہوئی ہے، غسل خانے میں ایک آدمی غسل کرنے جاتا ہے، اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، وہ مٹی کو اٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تو ایک بے جان ہے، تیرے اندر خوشبو کیسی؟ مٹی کہتی ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اشعار میں، جمال ہم نشی درمن اثر کر ولیکن من ہما خاکم کے ہستم، کہ بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، میں ایک بے جان سی چیز ہوں، میرے اندر کوئی کمال کوئی خوبی نہیں ہے، اصل میں میرا رہنا سہنا ایک زمانے تک گلاب کے ساتھ ہوا ہے، گلاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی۔ دنیا کے اندر اگر ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، صادقین کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے ولی کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے دوست کے ساتھ رہیں گے، وہی صفت وہی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی۔ اور قرآن نے صاف صاف فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہوتا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوتا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کا اونچا مقام ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ میرے دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ رات رحمت والی رات ہے، تین کام کرنا ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، اسی طریقے سے اس کو گزارنا ہے، آئندہ کل روزہ رکھنا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اب وہ نہیں ہیں۔ ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے، دیکھتے ہوئے میں گئی تو دیکھا جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کے نبی تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھی کہ آپ ازواج مطہرات میں سے، ازواج مطہرات بیویوں کو کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس سال جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں اسی رات نام لکھا جاتا ہے۔
زندہ پیدا ہوگا، مردہ پیدا ہوگا، کیسا بچہ ہوگا، پورے سال کا نقشہ دستاویز اسی رات میں تیار ہوتا ہے۔ وَكُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدم فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور جو اس سال ہلاک ہونے والے ہیں ان کا نام بھی آج ہی کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَتُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اعمال اٹھائے جاتے ہیں، رزق اتارا جاتا ہے، کس کو روپیہ دیا جائے گا، کس کو پیسہ دیا جائے گا، کس کی نیکیوں کو قبول کیا جائے گا، یہ پورے سال کا آج ہی رات میں سارا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب پورے رات کا نقشہ اسی رات میں کھینچا جاتا ہے، ہم کیوں اپنے رب سے نہ مانگے کہ اے اللہ پورے سال ہمارا اچھا گزرے، اچھے طریقے سے گزرے، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ایک اچھے طریقے سے یہ ہمارا سال گزرے اور بہترین رزق عطا فرما، اور اگر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ یہ رات اگر ہم دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ تقدیر دو چیزوں سے بدل جاتی ہے، تقدیر بدلتی نہیں ہے، لیکن جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ بھی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے دعا سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے لیکن اس کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ رات میرے دوستوں برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، مبارک رات ہے۔ یہ تین کام کے علاوہ جو ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہاں تو ہے رواج نہیں ہے لیکن اور جگہ دیکھنے میں آتا، پٹاخے بھی پھوڑتے اور بھی غلط کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آپ کو میں بتلا دینا چاہتا ہوں، ایک لفظ آتا ہے اسراف عربی میں اور ایک لفظ ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جائز مقام پر جہاں پر خرچ کر سکتے ہیں وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ آپ مسجد آئے وضو کرنے کے لیے، ایک لوٹے میں آپ کا وضو ہو جاتا ہے، 10 لوٹا آپ پانی بہا رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف کہا جاتا ہے جائز مقام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہا جاتا ہے ناجائز جگہ میں بے تحاشا اڑانا۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تبذیر کا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم کو شیطان کا بھائی بننا ہے یا رحمان کا دوست بننا ہے؟ ہم کو رحمان کا دوست بننا ہے، رحمان کا ساتھی بننا ہے، رحمان سے مانگنا ہے، رحمان کے قریب ہونا ہے، تاکہ اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ سب عمل کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔